قوالی سننا حرام ہے چونکہ ساتھ وہ باجے ہوتے ہیں نا۔ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ موسیقی منع ہے لیکن کوئی سخت حکم بھی نہیں ہے۔ جب منع ہے تو سخت یا نرم کا کیا منع؟ جب حضرت تسلیم فرما رہے ہو کہ سخت منع ہے لیکن سخت نہیں ہے، تو کم از کم یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ حضور کے زمانے میں خلفائے راشدین میں اہل بیت میں موسیقی کا ماہر کون تھا؟ کسی کا نام بھی بتا دیتے نا مفتی صاحب تو ہماری راہبری ہو جاتی۔ کہتے ہیں کہ شعر و شاعری کرنا جائز ہے اگر شعر و شاعری دین کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے۔ جیسے بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام لکھا ہے، دیوان حالی ہے، علامہ اقبال ہے، اور بڑے بڑے شاعر ہیں، وہ تو جائز ہے۔ لیکن شعر و شاعری میں عورتوں کی زلفوں کی تعریف کرنا اور ان کی آنکھوں کی تعریف کرنا یہ حرام ہے، اور ایسے انداز میں تعریف کرنا کہ بندہ ایسے سمجھتا ہے جیسے وہ دیکھ رہا ہے اپنے آنکھوں سے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرما دی وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ان کی پیروی وہ کرتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ ہاں مگر وہ شاعر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان والے ہیں، عمل اچھے ہیں، ذکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے حضور کے شاعر تھے حضرت حسان، حضور کی تعریف میں مدح میں قصیدے پڑھتے تھے، وہ جائز ہے۔ تو بہرحال جو شعر و شاعری قرآن و سنت، اسی لیے اللہ کسی نبی کو شاعر نہیں بنا، کیونکہ شعر و شاعری جو ہے نا اس میں لازماً مبالغہ ہوتا ہے۔ جب کہتے ہیں کہ تیمور لنگ نے بڑا کابل میں اپنا شاہی محل بنایا اور قصر بنایا سمرقند اور بخارا میں، تو ایک شاعر تھے، اس نے ایک شعر کہا کہ میرے محبوب کے رخسار پہ جو تل ہے نا، یہ سمرقند و بخارا میں اس پہ صدقے کر دوں، صدقہ کر کے پھینک دوں۔ بادشاہ کو پتہ لگا، اسے بلایا، انہوں نے کہا پکڑ کے لے آؤ شاعر صاحب سے۔ انہوں نے کہا بدبخت، میں نے سمرقند بخارا میں بنانے میں سال لگا دیے، تم نے محبوب کے دل پہ صدقے کر دیے، حوالے کر دیے۔ انہوں نے کہا اسی لیے تو بھوکا پھر رہا ہوں نا، جب میں نے اتنا لٹا دیا تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ شاعر لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ ایک شاعر تیمور دربار میں کھڑا تھا نابینا، اس نے کہا کہ تم یہ بتلاؤ، اصل تو بادشاہ نے چوٹ کی طریقے سے، اس نے کہا یہ بتلاؤ یہ دولت جو ہے یہ اندھی ہے یا آنکھوں والی ہے؟ انہوں نے کہا جی اندھی۔ کیسے اندھی ہے؟ انہوں نے کہا اندھی نہ ہوتی تو تم لنگڑے کو مل جاتی اور میں بھوکا رہتا۔ یہ دولت ہے ہی اندھی چیز۔ بادشاہ کو غصہ تو بڑا ہے لیکن پی گیا۔ انہوں نے کہا اب اور زیادہ شرمندگی ہوگی نا اگر اس بات کو میں مزید چھیڑوں گا۔